نہیں کرنے آیا، میں آپ کی اور اپنی اصلاح کرنے آیا ہوں. مجھ سے اس طرح ہوتا ہی نہیں جی کہ آپ نہ پڑھو. بھائی میں اور کرنے کیا آیا ہوں، میں یہی تو کرنے آیا ہوں. اور کیونکہ حدیث بھی موجود ہے جی. حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. وہ دیوانگیاں لاؤ واپس ہے، اور نہ دیوانگی ہوئے ایکٹنگ ہی کر لیا کرو. یہ ایکٹنگ بھی بڑی سونی ہے یار، کم از کم ایکٹنگ ہی کر لیا کرو. لیکن جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو پتہ لگے جی واقعی دیوانوں نے درود پڑھا. جیسے میں نے کہا نا، اگر یہاں کو کسی کا کو ماما چاچا بیٹھا بھی ہوا ہے تو وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجو بھائی اونج بڑے ٹلے جے. لیکن جب بات آئے نا حضور نبی علیہ السلام کی، پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. ہاں جی یہی تو ہے جی ہمارے پاس، یہی تو ہے ہمارے پاس حضرت. اس لیے یہاں بالکل سستی نہ کرو. او انت مجنون کا رنگ پیدا کرو. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چھوٹا نام نہیں ہے. پتر ہم تو بہت دور نکل گئے ہیں. یہ 10 محرم آنے والا نا، چند ٹھوٹیوں، ایک چاول دے، کھیر، اس کے علاوہ کیا ہوگا جی؟ کوئی بندہ تہیا کرے گا 10 محرم کے بعد کہ آج کے بعد میری جماعت نہیں چھوٹے گی؟ امام حسین نے تو میدان کربلا میں بھی جماعت سے نماز پڑھی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس دن. صرف یہ سنایا جائے گا کہ سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا. تو نے کبھی گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. سبیلیں لگیں گی لگاؤ، الحمدللہ لگانی چاہیے. چاول بٹیں گے الحمدللہ بانٹنے چاہیے. کھیریں پکیں گی الحمدللہ پکنی چاہیے امام حسین کے نام کی. لیکن فقط بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، ہم بہت دور نکل آئے ہیں. حقیقت ہے جی، ہم بہت دور نکل آئے ہیں پتر. یہ لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے نا، میں مختصر کروں گا، کچھ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے، کچھ وقت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ مغرب سے کے فوراً بعد فیصل آباد میں حضرت جی بیان ہے، دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر کرتا جاؤں گا. لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں. آپ تقریباً سارے نام سے آگاہ ہیں، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. اس وقت لکھا ہے کہ سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا، حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر مبارک 6 ماہ لکھی گئی ہے کتابوں میں. آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا، تو اگر کوئی چھوٹا بھائی ہو تو بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. اور میرے گھر میں اس وقت یہ رنگ میں بذات خود دیکھ رہا ہوں حضرت. میری بڑی بیٹی ہے 9 سال اس کی عمر ہے، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم 2.5 سال ہے. اللہ اس کے بیچ میں ایک اور بیٹی بھی ہے جس کی عمر 5 سال ہے، عائشہ. لیکن عائشہ کو ابراہیم سے پیار نہیں ہے کیونکہ وہ بھی خود چھوٹی سی بچی ہے. لیکن جو اسما ہے نا، جس کو تھوڑی سی سینس آ گئی ہوئی ہے، وہ چھوٹے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے. بلکہ حضرت جی کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں نہ آتی، تو میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے. وہ بالکل صاف صحیح بتاتی ہے کہ ابراہیم اس وقت یہ کہہ رہا ہے. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں یار اس کو سمجھ کیسے آ جاتی ہے. پھر جواب ملا، میاں محبت کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. بہنیں بہت محبت کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. خوش بھی ہوتا ہوں دیکھ کے، وہ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ آج بہن تو محبت کر رہی ہے، لیکن یا اللہ جب بھائی کی باری آئے تو اسے بھی توفیق دینا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارا کچھ. ایک پلاٹ پیچھے سارا کچھ بھول جاتے ہیں. یہ میری آپی تھی، یہ میری بھاجی تھی، اس نے میرے پیمپر بدلے ہیں، اس نے مجھے اٹھایا ہے، کھلایا ہے، لوریاں دی ہیں اس نے مجھے. ایک پلاٹ کے لیے بھائی سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ. میں نے دیکھا معاشرے میں شاید ہی کو بھائی ہو جس نے واقعی بھائی بن کے دکھایا ہو، باقی میں نے دیکھا بھول جاتے ہیں حضرت. وہ بھائی ایویں تو نہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں صاحب نے درد لکھا تھا کسی بہن کا جس کی ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، صرف بھائی تھا. میاں صاحب نے درد لکھا تھا کسی بیٹی کا. کیا آپ فرماتے، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں. اور میں کہتا ہوں یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا نا کہ ماں باپ نہیں ہے، تو میں کہوں گا بھائی تو نے تو ماں بھی بننا تھا، باپ بھی بننا تھا، تو اس سے بھائی نہیں بنا گیا. بھائی بنو پتہ، محبت کرو. نہ کو پلاٹ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا، نہ کسی نے قبر میں لے کے جانا. پلاٹ یہاں ہی رہ جانے ہیں جی.
ہاں جی محبت کرو. اور آج ہم جن کا دن منانے بیٹھے انہوں تو درس ہی محبت کا دیا ہے جی. کیا آپ کو مولا مشکل کشا یاد نہیں ہے جب یہودی سے لڑ رہے تھے, گرا لیا نیچے, تلوار ہوا میں لہرائی اس کی گردن اتارنے کے لیے, اس نے چہرہ مشکل کشا کی بے ادبی کر دی. آپ سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا جا چلا جا. وہ یہودی عرض کرتا ہے حضرت اتنی لڑائی کے بعد آپ نے گرایا, اتاریں گردن, کیوں جانے دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں جا چلا جا. اور کرتا ہے حضرت وجہ؟ آپ نے فرمایا پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا, اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے, اب لڑائی علی کی ذات کی بن گئی ہے. اور علی کا طریقہ, علی نے آج تک اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہا. حضرت ہے تو نام علی کا لے, دعویٰ تو کرے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں, تو پھر تو لوگوں سے لڑتا پھرے. مجھے نہیں بات کی سمجھ آ رہی. اچھا جی اس سے بھی آگے جاؤ. عبد الرحمن ابن ملجم, بعض نے ملجم پڑھا بعض نے ملجم پڑھا, خارجی ملعون فاسق فاجر جہنمی, اس نے مولا مشکل کشا کو شہید کیا, نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ وار کیا. ابو فیروز لؤلؤ اس نے خودکشی کر لی, یہ گرفتار ہوا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے, آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی, ڈرا بھی تھا گھبرایا بھی تھا. فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ. عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس پانی کا پیالہ لے جایا گیا, بغض تھا دل میں مشکل کشا کے لیے. اس نے سمجھا شاید پانی میں زہر ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے, اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن ہے کی کیتا ہی جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا, علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. ایتھے بھرا بھرا نہ لڑے, ایتھے بھین بھرا نوں نہیں بولا, بھرا بھین نوں نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 10 محرم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اہل بیت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے مشکل کشا سے کیا سیکھا جی؟ بیگانے تو بیگانے, بھائی بھائی کو نہیں بلاتا جی. اللہ حضرت جی ماں نے ایک کی سلیمان جمے ہیں, میرا ویسے کوئی بھائی نہیں ہے, لیکن اللہ نے بڑے بھائی ہے, یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں. لیکن میں نے کہا نا میں اسی معاشرے کا فرد ہوں, میں نے بچپن دیکھے ہیں لوگوں کی. کیا ہونا حضرت جی گھر میں موڑی والا پراٹھا پکنا, تو بڑے بھائی نے یہ کہہ کہ امی کو انکار کر دینا, نہیں امی یہ ٹھہر جو, چھوٹا بس آن ہی ڈیا آندہ دے کٹھے کھاواں. ہوتا نا اس طرح, گھر میں آلو والے پراٹھے پکنے تو چھوٹے نے انکار کر دینا, نہیں امی جی ٹھہر جو تھوڑی دیر, بڑے بھاجی نو آ لیندے آن گے تو کٹھے کھاواں گے. کیسا ہوتا ہے بچپن یار, کیسی محبتیں ہوتی ہیں. لیکن پھر جیسے بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, بندے کو 100 1000 500 پلاٹ مرلہ کنال دی سمجھ آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے حضرت, وہی پرا جے بغیر کدی آلو والا پرونٹھا بھی نہیں سیکھا, پھر بندہ وہ گلما پھڑتا ہے, پھر بندہ وہ کیس کرتا ہے, پھر بندہ انہوں ترو کے کچہری کھڑتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ وجہ وہی جو اقبال نے کہی تھی, ماشاءاللہ شاہ جی, وہی جو اقبال نے کہی تھی, آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بڑے لنگر بٹیں گے, لیکن پتر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, کیمرہ لگا پتہ نہیں کسی نے کلپ کارڈ کے بعد پہ مجھے کیا فتویٰ دینا ہے جی, مصباحی صاحب نے 10 محرم کے لنگر کا انکار کر دیا ہے, پتہ نہیں کیا فتوے دینے انہوں نے مجھ پہ. ضرور لنگر پکاؤ, لیکن پتر اصل گل ہے یہ, آؤ اس 10 محرم پہ ارادہ کریں کہ نماز نہیں چھڑنی ہے بھائی. کچھ تے مول پایا, کچھ تے مول پایا. علماء بیٹھے ہیں, میں نے کہا نا وقت میں کمی ہے. یہ جو 10 محرم کو ہوا یہ 9 محرم کی رات کو ہو جانا تھا. لکھا ہے حضرت امام علی مکان اپنی تلوار سے ٹیک لگائے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے, آپ کی آنکھ لگ گئی ہے. نانا جان کی زیارت, نانا جان کی زیارت. ادھر آ کے حضرت سیدہ زینب نے آپ کو جگایا کہ یزیدی فوجوں کے گھوڑوں کی آواز خیموں کے بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو بھیجا, آپ نے فرمایا ان سے پوچھو جا کے تمہارا کیا ارادہ ہے. انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دی. آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ جو تم نے کرنا ہے وہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے, بس اہل بیت کو ایک رات نماز پڑھنے کے لیے دے دو. اور اس رات اہل بیت نے نمازیں پڑھی تھی, اس رات اہل بیت نے قرآن پڑھا تھا, اس رات اہل بیت نے قیام کیا تھا سر, اس رات اہل بیت نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رات گزاری تھی. آج 10 محرم آئے گی گزر جائے گا, لیکن قیام نہیں ہوگا. مسجدیں پھر ویران ہیں, قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے. بتاؤ جی یہاں بیٹھے بیٹھے کتنا قرآن پڑھتے ہو روز؟ بتاؤ. میں اتنی گرمی میں آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا یہاں پتر, اتنی دور سے چل کے. میں کل سے سفر میں ہوں,
منڈی بہاؤدین سے بچوں کو پتہ ہے میں فجر کے وقت آیا ہوں، تھوڑا سا سوئے ہیں، پھر میں سمندری چلا، میں کو خوش آمد نہیں آپ کی کرنی ہے. میں آپ سب بچوں سے پوچھنے لگا، علماء سے سوال نہیں ہے، ان کا تو سارا دن اسی دن میں گزرتا ہے. ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کا سارا دن اسی کام میں. میرا آپ سے سوال ہے، آؤ سارے امام حسین کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، ڈالو اپنے اندر ایک نظر، اور جب دو جواب سارے. کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن کھولے ہوئے؟ سال؟ 6 مہینے ہیں؟ آذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. میں کہتا ہوں یہ تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کی. حضرت آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا. نہیں پتہ، پڑھو اس کو، کھولو قرآن پاک. اس دفعہ کھولنا 10 امام حسین کی یاد میں کھول لینا. یاد آپ کا بھی قلب مبارک ٹھنڈا ہو. قرآن کھولنا امام حسین کی یاد میں. حضور آپ نے تو نیزے پہ چڑھ کے پڑھ دیا تھے، لو میں نے آج آپ کی یاد میں قرآن. وہ پتر کوشش کرنا 10 محرم کو ایک نماز بھی نہ جائے آپ، اور ساری جماعت سے پڑھنا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ بڑی بڑی محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جدو حضرت جی پھر نوٹاں دی تو پلاٹاں دی سمجھ آندی ہے، پھر ککھ نہیں رہتا. بلکہ حضرت ایک دفعہ مجھے ایک بچی کا فون آیا، بیٹی کا. میں بڑا محتاط ہوں اس حوالے سے، میں ٹیلی فون پہ بیٹیوں سے بات نہیں کرتا، بہت محتاط ہوں. وہ بچی نے ابتدا اس بات سے کی، حضرت کچھ نہ آگے سے کلام فرمائیے گا، بس میری بات سن لیجئے گا. میں نے کہا بیٹی بولو. اس نے کہا میرے بھائی جمعے میں آپ کے مقتدی ہیں، صرف جمعے میں میرے بھائی کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ میرے ویر میرے پراج کی ہویا صرف ایک پلاٹ پچھو، وہ بھی میں مجبور ہوں کیونکہ میرا خاوند ہے، وہ مجھے نہیں کرنے دیتا، نہیں تو میں اپنے ویر پہ ایسے کئی پلاٹ وار دوں. میں مجبور ہوں خاوند کیا تو کیا میں وہ بہن نہیں؟ کالج جاتے ہو اگر کوئی لڑکا بھی گندی نظر سے مجھے دیکھتا تھا تو آپ اس کا سر پھاڑ. آج ایک پلاٹ کے لیے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. ہر مہینے کچہری جاتی ہوں، جج بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، وکیل بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، ساری کچہری بھی گندی نظر سے دیکھتی ہے. کیا ہوتا ہے وجہ؟ آج ہم اہل بیت سے قلبی طور پہ دور ہیں. میں نے دیکھا جی اہل بیت والوں کو، میں نے دیکھا ان کو جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی دیے جل رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کو. وہ تو لوگ ہی بڑے سخی ہوتے ہیں، وہ تو لوگ ہی بڑے لجپال ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی ہے ہی. یہ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے جی. ہیں جی آمین. ہیں جی. اگر وہاں آپ کا کسی سعودی ڈرائیور کو نہ کہنا، کسی بنگالی کو نہ کہنا، اگر وہاں آپ کا کوئی پاکستانی جاننے والا ہوا نا، اس کو کہنا وہ چل 10 ریال ود 20 لے، لیکن چلو تمہیں لے جائے گا کم از کم، دوجوں کا نہ کھانا. حضرت اس کو کہنا یار مجھے اس مکان کی زیارت کرا جو مدینہ پاک میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آج بھی ہے. وہ مکان آج بھی ہے. جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے. جو انہوں نے جنت البقیع شریف کے ساتھ کیا، وہ انہوں نے اس مکان کے ساتھ بھی کیا. اس کو مسمار کر دیا. بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ جتنا میرا صوفہ ہے نا، کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اتنا ایک کمرہ رہ گیا ہے. اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کمرے کا جو دروازہ ہے نا، اس کے اوپر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر رونا نہ آئے. آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آئے گی آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن آنکھیں چھم چھم برسیں گی. حضرت 2 بار اللہ نے موقع عنایت کیا. ایک بار تو ہم گاڑی سے اتر نہیں سکے کیونکہ شرطہ کھڑا تھا وہاں. میں نے کہا یہ کو فتنہ برپا کرے گا. دوسری بار، پہلی بار فراغت تھی، ہم کھڑے بھی ہوئے، درود و سلام بھی پڑھا اور چھم چھم آنکھیں برسی. حضرت تاریخ نے بڑا کچھ لکھا ہے حضرت اس مکان کے حوالے سے. ایک تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے نا میدان کربلا سے، پھر آپ نے
مدینہ یہ کافی باہر ہے مدینہ پاک سے گھر. آپ نے پھر مدینہ میں سکونت اختیار نہیں کی, آپ نے پھر مدینہ پاک سے باہر آ کے اس گھر میں سکونت اختیار کی. میں نے کہا نا مختصر کروں گا حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی آیا ہوا اور اس نے حضرت سے پناہ چاہی, آپ نے اس کو پناہ دی, 3 دن 3 راتیں رکھا. حضرت جب جانے لگا تو حضرت نے جاتے ہوئے اسے کثیر مال بھی عنایت فرمایا. تاریخ لکھتی ہے تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر میں تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے ہیں. آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سن لو, جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا, میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. اور کردار کدھر ہے؟ اور کردار کدھر ہے؟ دیگیں بھی بڑی ہیں, کھیر بھی بڑی ہے, سبیلیں بھی بڑی لگیں گی. کردار کدھر ہے؟ کدھر ہے کردار؟ پھر وہ اقبال نے سچ کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. چلو جی کل دن حضرت عمر فاروق ہے, اس در پہ بھی حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن پھر ایک دن آیا جب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں ابو بکر پہ سبقت تو دور, اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک وال ہی ہوتا. ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر تو ابو بکر ہے. محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا, میرا ابو بکر وہ ہے جس کا حق اللہ ادا کرے گا. جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول ہے. فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش کی سبقت لے جاؤں لیکن نہیں لے جا سکا. فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, آنکھوں سے اندھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ روز تشریف لے جاتے, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, تازہ پانی لاتے, آٹا گوندتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, اماں جی کو کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. جب کبھی کسی غزوے میں ہوتے نا یا ویسے حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہوتے کسی کی ڈیوٹی لگاتے. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو تشریف لے گئے. اب فرماتے میں نے اس شخص سے کہا تو نے نہیں جانا, اور ارادہ یہ تھا کہ آج میں جاؤں گا, اور اس انداز سے آج خدمت کر دینی ہے کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. اب فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا, پہلے جا کے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی ابھی نہ پہچانے. جب خود ہو کے خوش ہو کے پوچھیں گی پھر خود ہی کہوں گا میں تو عمر ہوں. فرماتے پہلے جا کے جھاڑو نکالا. آئے 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 کیا رنگ بھرے تھے محبوب نے اپنے یاروں میں, کوئی چھوٹی شان نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے, میرا عمر نبی ہوتا. چھوٹی شان نہیں ہے, لیکن کیا ہے ایک اندھی بوڑھی اماں کے گھر جا کے جھاڑو دے رہے ہیں. فرماتے تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی. اماں جی کے پاس گیا, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. اب فرماتے بس ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا, اماں جی بھی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اماں کے لیے تو معروف ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے, کیونکہ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے یہ سوال میں نے حضرت ابو بکر کے حوالے سے اماں جی سے کیا. میں نے کہا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے. وہ اماں جی آگے سے کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا ہے. اب فرماتے میں نے کہا اماں جی پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی ہے آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے, میں نوالا چبا نہیں سکتی. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نا اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں.
जब वो नरम हो जाता है फिर उसको मेरे मुंह में रखती है, मैं निकल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा ना, मैं समझ गई हो ना हुआ जब अबू बकर नहीं आए। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। अच्छा, हमारे दामन में लड़ाइयों के अलावा कुछ भी नहीं रहा। बल्कि मैं तो कहता हूँ इन्हें लगता है पाकिस्तानी कौम 2 गोलियां सवेरे गुस्सा खाती है, 2 गोलियां दोपहरी खाती है, तो हूँ मेरा असर तो बाद भी शुरू कर छड़ियां ने, तो 2 गोलियां रात को खाती, कादियां गुस्से दियां। और चलियो हाँ जी, और कि तू मोहब्बत वाली गोलियां भी लभो शायद, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है हजरत इन गोलियों। घर घर आग लग गई है, भाई भाई को नहीं बुलाता, बहन भाई को नहीं बुलाती, भाई बहन को नहीं बुलाता। मोहल्ले में 10 घर हैं तो मैं 8 से वैसे ही नहीं बोलता, तो गुलाम मैं भी अल बैद ही। बदलो यार, बदलो। मौला मुश्किल कुशा के लिए लिखा है, आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे, आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। एक गुलाम गुजरा, वो खड़ा हो गया, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया लगता है अल्लाह अली तो नाराज हो गए। अर्ज करता है हजरत अल्लाह ज़माने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं लगता है हो गए। अर्ज करता है हुजूर किस तरह? आपने फरमाया 20 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही नहीं है, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? मुझे किबला जी सबसे ज्यादा जो इस ईद पे मसला पूछा गया ना, और जो हर ईद पे पूछा जाता है, क्या शाही नू गोश्त देना जायज़ है कि ना जायज़ है, कुर्बानी का गोश्त। तो भाई जुम्मे में रो पड़ा, मैं जान बड़ा प्यार हो गया कौम साइया ना है। वो जालमा तेरे महल्ले च तेरा भरा रहिंदा है, कदी ओहदे लई नहीं तू पूछिया है मैं कुर्बानी करन दिया तो मैं अपने भरा नू नहीं बुलांदा, मेरी कुर्बानी जायज़ है? उसके लिए नहीं पूछता कोई भी। साइया ना बड़ा कौम नू प्यार हो गया, गैर मुस्लिमां ना कौम नू बड़ा प्यार हो गया है। वो तेरा भरा यार, एक प्यो की लाद हो, एक माँ के ढिड च रहे हो, एक माँ के सीने तू गजा लीए यार। साइया ना बड़ा कौम नू प्यार हो गया, गैर मुस्लिमां ना कौम नू बड़ा प्यार हो गया। उन्होंने पे पुछते हो जी गोश्त देना जायज़ है कि नहीं जायज़? वो जिन्होंने जायज़ है 10 साल हो गए उन्होंने तू कभी दिता नहीं है। तेरे घर खाना पके सारे आ रहे हैं भाई, तेरा आ नहीं रहा कोई है। पुत्र बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को, बदलो खुद को। मैंने इस जुम्मे में भी हदीस सुनाई, आप इन मामलों को बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह महबूब का तो एक बार कहना ही काफी था, और सहाबा की जान ले गया एक बार कहना ही। हजरत महबूब ने फिर दूसरी बार फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने तीसरी बार भी फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा की तो जानें निकल गई, भाई कौन है वो जिसके लिए महबूब खुदा 3 बार फरमा रहे हैं वो मोमिन नहीं है? हैं? सहाबा ने अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम वो कौन है जिसके लिए अल्लाह के महबूब 3 बार कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है? आपने फरमाया वो शख्स जिससे उसका हमसाया तंग हो, जिससे उसका मोहल्लेदार तंग हो। हाँ जी, ना इन मामलों को इतना लाइट लो हजरत जी। और मैंने कहा ना आप जिस दर पे जाओगे आपको मिलेगी मोहब्बत। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता नहीं वो अंदाज कहां चले गए, गुम हो गए वो अंदाज। हजरत तारीख कहती है मैंने देखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपके जिस्म मुबारक से जब कुर्ता उतारा गया, आपकी पुष्ट पे बाकायदा निशान मौजूद था हजरत, जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में चंडी कहते हैं। हजरत जब आप तसलसल से कोई काम करें वो काम अपना नाम छोड़ जाता है, वो अपना कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। आपकी पुष्ट पे निशान मौजूद था। बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे हैं, और शहजादे भी कैसी शानों वाले, ये सवारी भी महबूब खुदा के कंधों पे किया करते थे। आपकी पुष्ट के किस चीज़ का निशान है? जो पास गुलाम खड़े थे वो रो पड़े। आपने फरमाया इमाम ने वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात इमाम की शान शौकत की है तो सुनो फिर। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन अपने कंधों पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। आज कहाँ गया? आज किलो चीनी का छापर देना लेकिन सारा जड़ा वाला कट्ठा किया गया। आज जनाब 1 किलो आलूआं का मैं छापर देना, सारा मीडिया लगा था हजरत,
پہلے غریب کی غریبی کا جنازہ نکلے گا، پہلے یتیم کی یتیمی کا جنازہ نکالا جائے گا حضرت، پہلے سب کو بتایا جائے گا یہ یتیم ہے، سب کو بتایا جائے گا یہ غریب ہے، سب کو بتایا جائے گا اس کا باپ نہیں ہے، سب کو بتایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو 1 کلو چینی کا شاپر دیا جائے گا. میں پڑھ رہا تھا اس دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی مشکل ریٹن لکھ کے لایا، اپنی مشکل ریٹن چٹھی پہ لکھ کے لایا. آپ نے اس کے ہاتھ سے چٹھی پکڑی اور غلام کو بلا کے کہا اس کو اتنے 1000 درہم دے دو. وہ چلا گیا. غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ نے چٹھی بھی نہیں پڑھی اور دے دیا. آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں چٹھی پڑھتا رہتا اور اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ اور کل جب حسن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں حسن یہ تو نے کیا کیا؟ میرا ایک پریشان بندہ تیرے سامنے آیا تھا، تو بیٹھ کے چٹھی پڑھتا رہا، اس لیے میں نے چٹھی نہیں پڑھی، بغیر چٹھی پڑھے عطا کر دیا. نہیں بدلو خود کو ذرا، بہت کچھ ہے. اور میں نے کہا نا سب سے زیادہ جس کی کمی ہے محبت. اپنے بھائی سے محبت کرو، معاف کرنا سیکھو جی. ٹھیک ہو؟ یہ میں ایک حدیث سنا کے میں واپس آنے لگا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول ہے، 10 سال حضور نبی علیہ السلام کی خدمت کی. آپ فرماتے ہیں یہ عطا رسول تھی. انس پہ بھی وہ وقت آیا میں نے غلام خریدا ہے. میں نے کہا نا جی بادشاہیاں ملتی ہیں وہاں سے. آپ فرماتے ہیں میں نے غلام خریدا حضرت. اب ظاہر ہے جی غلام تھا، غلطی کرتا تھا. آپ فرماتے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، سزا دوں کہ نہ دوں. کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی محبوب یہ آپ کی عطا ہے کہ آپ کے انس نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، بتائیں کتنی بار معاف کروں اور پھر سزا دوں؟ آئے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر. محبت جے کو پتر ایتھے کو لڑیا بیٹھا تھا ہے نا اور اہل بیت دا منن والا پھر صلح کر لے جا، صلح کر معافی دی. اور میں بچوں کو بتاتا ہوں میں 2 بار باہر گیا ہوں، 2 بار مجھے موقع ملا باہر جانے کا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی ہیں جتنے اتنے بھی، لیکن میں نے کثرت اسی طرف پائی ہے حضرت کہ میں اگر حضرت جی کسی سے ٹکرا گیا نا جاتے ہوئے سڑک پہ، کسی گھوڑے نال ٹکرا گیا میں تو حضرت وہ معذرت کرتے ہیں آگے سے، سوری سے سوری. میں نے بڑا دیکھا، 80% لوگوں کو اس طرح دیکھا. کچھ ایسے ملے جنہوں نے نہیں کیا حضرت. تو مجھے ذرا صحیح دسی ہوں جو پاکستان جب آج جائی کسی نہ تھے اوے انا ہے اللہ قبلہ جی مجھے پتہ دکھ کیوں زیادہ ہوا. ان کے پاس بخاری نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس مسلم نہیں ہے، ان کے پاس نسائی نہیں ہے، ترمذی نہیں ہے، ریاض الصالحین نہیں ہے. لیکن انداز ہے حضرت، ہمارے پاس سب کچھ ہے حضرت، انداز نہیں. ہم حضرت جی سفر کرتے ہیں نا، بعض دفعہ روڈ کچھ تنگ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ ایک کو جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا لفنا پے گا، پھر ہی گڈی لنگنی ہے. میں اگر خود دوں میں پھر بھی کر لیتا ہوں، اگر ساتھ بچہ ڈرائیو کر رہا ہوں میں اس کو بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن جی ہوں تو انسان نا، اب دل کرتا ہے یار اے شکریہ کہے یا چل نہیں دے کہ سمائل ہی دے دے. لیکن پتہ کی ہوں جنہوں راہ دئیے نا اور چوڑا ہو جاتا، لے بھائی مول بھی ڈرا چھڑے. پتر ایک سمائل دینے سے آپ کا کچھ نہیں کم ہوگا، آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اس نے آپ پہ نیکی کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا بلکہ اور بڑھ جائے گا. کیونکہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. لاؤ جی یہ باتیں اپنے آپ میں. اگر کسی نے آپ کے لیے راستہ چھوڑا ہے تو اگر آپ اس کو ایک سمائل دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا جی. آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا قد نہیں چھوٹا ہوگا بلکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے گا. لیکن حضرت جی بڑی شدید کمی ہے، جنہوں کسی نے راہ دیتا ہے نا وہ چوڑا ہی ہے، اللہ ہے بھائی مول بھی ڈرا چھڑے نہیں. حضرت لاؤ یہ باتیں. یہ اس 14 اگست پہ 75 سال ہو جانے پاکستان بنے ہوئے، لیکن آپ کے سامنے ہے پاکستان، آپ کے سامنے ہے پاکستان. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں، میرا وطن وہی ہے میرا. 50 لاکھ جانے گئی تھی، 90,000 بیٹیوں کی پتر عزتیں لوٹی تھی، پھر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا.
اور آج دیکھ لو 75 سال ہونے کو ہے وہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پینے کو خالص دودھ نہیں ہے, کھانے کو اچھا گوشت نہیں ہے, کچھ بھی. اور میں قبلہ جی ہمارے خاندان میں نا, ان کو کیا پتا جی, یہ 1983 84, یہ 1970 1971, یہ 1992, یہ 1994, یہ سن 2000 2001 2000 بھی, ان کو کیا پتا جی پاکستان کیسے بنا تھا. ان کے لیے تو ایک شغل کا دن ہوگا وہ, یہ اس دن منہ رنگیں گے, وہ بڑی بڑی سی آفتیں باجا نما خرید لیں گے اور سارا دن یہ شہر میں دندناتے پھریں گے. ان کو کیا پتا پاکستان کیا ہے, ان کو کیا پتا 50 لاکھ شہادتیں کیا ہوتی ہیں, ان کو کیا پتا 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی. ان کے لیے تو شغل ہوگا جی, ان کو تو ایک دن ملے گا شغل منانے کے لیے. یہ موٹر سائیکل کی پیپنیاں نکال دیں گے اور سارا دن یہ محلے والوں کو بازار کریں گے. ان کو کیا پتا. میرے خاندان میں قبلہ جی ایک اماں جی تھی, یہ پیچھے جی ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ ہم مہاجر گجر ہیں, ہم مہاجر ہیں. یہ جموں سے ہم, میرے جو دادا ابو تھے وہ ہجرت کر کے آئے. میرے والد صاحب کی پیدائش بھی پاکستان کی ہے 1951 میں. میرے دادا ابو جموں سے ہجرت کر کے آئے, تو ظاہر ساتھ بڑے آئے. ہمارے ایک اماں جی تھی, ہجرت کرتے ہوئے نا وہ بیٹا تھا ان کا ایک چھوٹا, وہ چھین لیا حضرت جی راستے میں, ہندوؤں نے چھن گیا حضرت ان سے جان بچاتے ہوئے. وہ بچہ انگلی جو ہے نا نکل گئی حضرت. 93 سال حضرت جی اماں جی کی عمر ہوئی کم و بیش. جتنی دیر وہ پاکستان رہی حضرت, انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ کسی کو بند نہیں کرنے دیا. انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ کسی کو بند نہیں کرنے دیا جتنی دیر زندہ رہی. وہ یہ کہہ کہ دروازہ بند نہیں کرنے دیتی تو ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تو بوا ویک کے واپس چل جائے. تینوں کی پتہ 14 اگست کی, تیرے لیے تو شغل ہے, تیرے لیے تو موج مستی کا ایک دن ہوگا اور تو کرے گا. تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے. یا اگر کو بابا جی بیٹھے ہیں جن کی عمر کو 80 ہے یا 80 سے اوپر ہے, جنہوں نے دیکھا ہو ہجرت کو, جنہوں نے دیکھا ہو پاکستان بنتے ہو, پتر کبھی ان سے بیٹھ کے پوچھ, وہ تجھے بتائیں گے. اور میرا اس پہ باقاعدہ کلپ موجود ہے. پہلی بار نا میں نے ضد کر کے اپنے والد صاحب سے ڈان کارلس کے شوز دیے, ڈان کارلس کے شوز. والد صاحب افسر تھے واپڈا میں, لے کے دیے حضرت انہوں نے, لیکن جب شوز لے کے دیے تو رو پڑے حضرت. تو میں نے کہا ابو جی اگر کوئی پیسے کا ایشو ہے تو نہیں لیندے. جی میرے ابو جی راضی کہہ لگے نہیں پتر پیسے کا ایشو نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرن دیا کہ اللہ نے مینوں اینے پیسے دیتے نے کہ میں اپنے پتر نو ڈان کارلس دے شوز لے کے دے. میں کیوں ابو جی؟ فرمان لگے پتر جدو اسی ہجرت کر کے آئے تو اسی پیچھے بہت امیر سا, پھر پاکستان جا کے اسی اینی کو غربت دیکھی. میرے ابو جی فرمانے نے میری عمر 14-15 سال ہو گئی, میں کدی شلوار نہیں سی پائی ہے, پیسے نہیں سن دے شلوار دے. کی سی امی ہوئی کمیز اینی لمبی کر کے سوا کے دیا سن, وہی شلوار دا کام کر دی. کیوں آئے تھے حضرت وہ ادھر؟ کیا وہاں آسمان نہیں ہے؟ کیا وہاں زمین نہیں ہے؟ کیا وہاں گونگلو نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ہوا نہیں چلتی؟ کیا جموں میں دن نہیں نکلتا؟ کیا جموں میں تارے نہیں ہیں؟ سارا کچھ ہی تھا حضرت. کیوں آئے حضرت؟ میرا پاکستان, اسلام کا پاکستان, قرآن کا پاکستان. لیکن بتاؤ کہاں ہے اسلام حضرت؟ بتاؤ جی 75 سال ہو گئے پاکستان کو, کہاں ہے اسلام؟ کسی بازار میں آپ کو اسلام نظر آیا؟ بلکہ حضرت جی بازار کو تو چھوڑو, آج میرے اوپر اسلام کوئی نہیں. اپنے چہرے دیکھو, یہ اسلام والے چہرے ہیں. اپنے لباس دیکھو, یہ اسلام والے لباس ہیں. کہاں گئے؟ میں پھر بات وہیں لاؤں گا, میں بات پھر وہیں لاؤں گا. آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. پتر بدلیے اپنے آپ. آپ ہیں پاکستان, میں ہوں پاکستان. میں بدلوں گا پاکستان بدلے گا, میں نہیں بدلوں گا پاکستان نہیں بدلے. پھر حضرت جی پھر احباب کچھ اعتراض, نہیں جی تسی بھائی کیا کریں ہم. میرے پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب ہیں, وہ جاپان گئے حضرت, کہتے ہیں وہاں لیکچر تھا حضرت, کہتے میں نے ایک لیکچر دے دیا, اب زور کے بعد ایک اور لیکچر تھا حضرت. کہتے میں لیکچر دے کے باہر نکلا, مجھے میرے پاس کارڈ تھا جہاں میں نے آگے جانا تھا. کہتے ہیں وہاں ایک جاپانی ٹیکسی ڈرائیور کھڑا تھا, کہتے میں نے اس کو کارڈ دکھایا, اس نے کہا, کہتے میں گاڑی میں بیٹھ گیا, اس نے گاڑی کا میٹر آن کر دیا.
कहते थोड़ा सा आगे जाके उसने गाड़ी का मीटर बंद कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वही नहीं मेरे ते एडा केड़ा प्यार आया कि उन्हें फ्री लैके चला, मीटर ही बंद कर छड़े। कहते वो आगे से गया, उसने एक यू टर्न लिया, फिर वापस आया एक जगह, उसने मीटर फिर ऑन कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते बहरहाल जहाँ मैं जगह वहाँ पहुँचा, लोग खड़े थे, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। कहते जिसने मुझे बुलाया था ना जापान, जिसकी दावत पे मैं गया था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको जाने ना देना, इसको रोको, टैक्सी ड्राइवर को। उसको रोक लिया गया। अब फरमाते मैंने सारी बात उसको कही और मैंने कहा अब इसको बताओ ये क्या हुआ। तो वो जापानी टैक्सी ड्राइवर जवाब क्या देता है, कहते जब ये मेरी टैक्सी में बैठा मैंने मीटर ऑन कर दिया, थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न था, लेकिन बस मेरी तवज्जो नहीं रही, मैं वो यू टर्न ले नहीं सका और अगला यू टर्न जाके बहुत आगे था। अब इसमें उसका कसूर तो नहीं, कसूर तो मेरा है, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया था। आगे से यू टर्न लिया, फिर उसी मतलूबा जगह पे आया जहाँ के यू टर्न पहला मैंने लेना था, वहाँ मैंने आके फिर मीटर ऑन कर दिया। और थे मैं ये नहीं कहता कि कुल्ली तौर पे सब कुछ खराब हो गया, बल्कि मैं जिस दिन पहले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी गया ना दाखिला लेने के लिए, मैं क्योंकि तब वहाँ बसें चलती थी जरा नंबरों वाली बसें, मैं एक बस से उतरा, अब आगे मैंने हॉस्टल जाना था जरा जी, मैंने एक रिक्शे वाले को खड़ा करके कहा, मैंने कहा यार फलानी जगह जाना है। उन्होंने कहने लगा जी 300 रुपया लगेगा। मैंने ठीक है, मैं बैठ गया, वो जरा जी मुझे घुमाता रहा ला के उसने मुझे हॉस्टल उतारा। वो जब 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते मैंने गुजारे, कुछ रास्तों से आशनाई हो गई, तो एक दिन मैं उसी जगह चला गया जहाँ उस रिक्शे वाले ने मुझे बिठाया था। तो पता लगा कि उस जगह तू मेरा हॉस्टल सिर्फ 2 मिनट के रस्ते थे। बदली आओ बदली खुद, अब ज़रूरत है जी बदलने की पाकिस्तान, और ये बदलेगा जी। मैं बच्चों से कहता हूँ जी, बड़ी बड़ी A क्लास की ऑफरें हैं बाहर से, इस भाई साहब कितने टाइम ज़ाया करन दे जो बाहर आओ। मुझे आज भी सूफी बरकत साहब की वो बात याद है, एक वक्त आएगा जी जब पाकिस्तान की हाँ में अक़वाम आलम की हाँ होगी, जब पाकिस्तान की ना में अक़वाम आलम की ना होगी। आएगा जी वक्त, बड़ी जल्दी आएगा इंशाअल्लाह, बड़ी जल्दी वो वक्त आएगा अल्लाह के। बस ये है पुत्र, वो शहजादी साहबा मदीना तैयबा रही, सबसे छोटे शहजादे इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह, बड़ी मोहब्बत थी जी, इजाज़त तो नहीं मिली लेकिन दिल काट रहा था क्योंकि भाई जा रहा था। मुख्तसर जी में लिखा है कि आप आगे बढ़ी और आपने हज़रत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिपटाया, इमाम हुसैन ने उठा रखा था और आपके कान में कुछ कहा। तो लिखा है कि इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन के पास आ गए, ठीक है जी, इमाम हुसैन सारा मंजर देख रहे थे। लिखा आप भी आगे बढ़े और आपने भी इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कुछ कहा, वापस आ गए। अब ये बड़ी हैरान हुई, ये क्या हुआ। तो मुख्तसर लिखा है, अर्ज करती हैं बाबा या आपने क्या कहा अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कि ये मेरी गोद में से आपकी गोद में चले गए। आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता, तूने क्या कहा था कि मेरी गोद में से तेरी गोद में चला गया। तो शहजादी साहब अर्ज करती हैं बाबा मैंने इतना ही कहा था, ओ अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो साथ करबला जा रही है और तू अपनी बहन को मदीना अकेले छोड़े जा रहे हैं। जब मैंने ये कहा तो ये मेरे पास आ गए, बाबा आपने क्या कहा था, सुनो मेरे पुत्रों, मेरे बच्चे और नौजवानों, सुनो ये करबला है, ये करबला है, आपने क्या कहा था। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी बेटी मैंने भी इतना ही कहा था, ओ अली असगर तू मदीने ही रुक रहा है, मेरे साथ करबला नहीं जाएगा। अगर वहाँ मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा हुसैन से 6 माह की कुर्बानी मांगी तो तेरा बाबा क्या करेगा, है। लेकिन अब क्या है, आज़ां रह गई, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने ग़ज़ाली। और पुत्र कोई ये ना समझे कि वो करबला में कर कुछ नहीं सकते थे, ये एक अनोखी दास्तान है। बंदा कर सकता हो तो ऐथे भाजी केड़ा जेड़ा कर सकता है तो टल जाए, टलता कोई। हम हजरत जी वहां टलते हैं जहां हमसे होता कुछ नहीं। ऐसा मर्द कलंदर शायद आपको नजर आए जो कर सकता हो तो ना हो, लेकिन मेरे इमाम हुसैन वही हैं जो कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें जी सुनने को मिलेंगी जी ये, लेकिन कमाल लिखा हजरत जी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने। आप क्या फरमाते हैं, कमाल जी कर दिया। ताकत हुंदियां जोर न लाया है,
है जी पानी बंद हुआ। मैंने कहा केड़ा मां ने पुत्र जमया जो इमाम हुसैन ते पानी बंद करे है। शिमर इतनी जगह हो गया था, इब्ने ज़ियाद इतनी जगह हो गया था कि इमाम हुसैन पे पानी बंद करता हजरत। मैं कहता हूँ वो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे इकट्ठे हो जाते, इमाम हुसैन पे पानी नहीं बंद कर सकते थे। पानी बंद नहीं हुआ, इमाम हुसैन ने पानी खुद ही छोड़ दिया। वो आप तो इशारा फरमाते यार कदमों से कहीं फुरात जारी होते। मियाँ साहब ने बयान किया क्या, ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मल रजाई, ओ पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनिया दे साई है। फिर इसीलिए इत्थे तो जनाब इट पुट्टो तो थल्लों आशिक निकल आंदा, इत्थे इट पुट्टो तो थल्लों आज। मैं कल मैंने मंडी बहाउद्दीन कहा जी, मैंने कहा इश्क एक लफ्ज है, अगर इश्क का वजूद होता ना तो वो चीख चीख के कहता है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, हुसैन सच्चा था, हुसैन सच्चा था। जो हम कर रहे हैं ये है इश्क। इसीलिए तो हजरत सुल्तान बाहू ने लिखा, फिर हजरत आप फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने। अजी कतल माशूक दा की मनना है, साढ़े गुरु चार वाल नहीं रखे गए इधर कतल कोई जी इसका वजन तो नहीं है। आपने आज तक किसी मौलवी साहब को ये कहते सुना हो यार दाढ़ी दे भार ना मेरी धौन च पीड़ रही सुना। हर बंदे ने अपनी जेब च अद्धा अद्धा किलो का मोबाइल पाया, स्टाकी दी रखी नहीं जाती किसी को, आशक होई फिरदे ने सारे हैं। और मेरे हजरत जी पीरो मुर्शिद कमाल बात इरशाद फरमाते थे, ओ काका ए कख रख लै, ओ काका ए कख रख लै। किसी ने गुर्ज की हजरत जी की होएगा कख रखे, आपने फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हो, इतना लाइट नहीं है पुत्र। जैसे मैंने पहले कहा ना, मैं नहीं खुशामद करता, मैं मुच्छा पुत्र एवं नहीं रखी दी, मैं तावें रख ली क्योंकि एडियां मुच्छा रख के फिर खुशामद नहीं होंगी है। एक ही काम कर लो या खुशामद कर लो। बिल्कुल आपके जड़ा वाले में पंजाब कॉलेज है, मैं यूथ से मुखातिब हूँ, एस्पायर कॉलेज भी है। चलो जी दो पे बात मुका देते हैं। आपने यूनिफॉर्म पहनना हो पंजाब कॉलेज का, किताबें अला दोनों की एक ही हैं। आप एस्पायर कॉलेज जाओ, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? क्योंकि जनाब साढ़े वाला उलिया नहीं, जना वाला उलिया है उत्थे ही जाओ। ठीक हो गया जी। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर का, अब पंजाब कॉलेज जाओ, चौकीदार जाने देगा? क्या कहेगा? जनाब जना दा उलिया है होना नहीं जाओ। तो मैं कहना पुत्र किते कल तेरे नाल भी इंज ही ना होए, जिस तू नबी अलैहि सलाम दी बारगाह च हाज़र होने लगी, उत्थे खलोता फरिश्ता तेनों है कह के वापस मोड़ दे, मियाँ जिना वाला उलिया उत्थे ही जा, जिना वाला उलिया उत्थे ही जा, जिना वाला उलिया उत्थे। और हुआ है जी, वक्री बात है, मैं हम नहीं आपको सुना रहे, महबूब ने तो फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, तुम जिसकी मुशाबत इख्तियार करोगे उन्हीं में से उठाए जाओ। महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मर रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो मुझ में से नहीं है। इसलिए पुत्र जितने मुंडे बैठे देने ना बच्चे हाथ जोड़ के पुत्र, तो जेडे वड्डे बैठे ने उत्थे तो मैं हुण हाथ नहीं जोड़ांगा, उत्थे तो मैं थोड़ा गुस्से ना कहांगा, नहीं पुत्र रखो है नहीं यार। वो चलिया सिर्फ एक बुढ़ी नूं खुश करने तू नहीं रखन दिया। चलो जी आपस में बैठे हैं, मेरी कोई ऐसी आदत नहीं, बिल्कुल फ्रैंक माहौल है, कोई और वजह तो उठ के बता दो, उस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। दाढ़ी ना रखन दी जो कोई और वजह है तो उठ के करो जी गल अज जी। मैं मिस भाई साहब झूठ ना बोलो, मैं बुढ़ी वाला कोई मामला नहीं इतने है, और कोई वजह है तो उठ के दस लो। तो जे तू सिर्फ बुढ़ी लिए नहीं दाढ़ी रखन दिया कि जी मैं बुढ़ी नूं सोहना लगना है, तो फिर तू किड्डा कमज़र्फ है, तू किड्डी छोटी सोच का मालक है। वो तू एक बुढ़ी नूं ते सोहना लगना चाहता है, महबूबे खुदा नूं नहीं सोहना लगना चाहता है। तेरी किड्डी छोटी सोच। ठीक है मैं भी बुढ़ी वाला हूँ,
اور تیری بڑھی 4 دن منہ نہ دھوئے نہائے نہ تو ہی نہ انہوں کول بہن دیں. لیکن ادھر ویخ صحابہ کہتے محبوب جس گلی میں سے گزر جاتے تھے گلی بھی معطر ہو جایا کرتی تھی. ہاں جی کتنے تیری بڑھی یار, کتنے محبوب خدا جی. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہے مدبر. حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے کہتے جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کرنے گئے, کہتے جیسے ہی آپ کے نظر چہرے مبارک پہ پہلی نظر پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اینا سونا چہرہ کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ زنان مصر جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, اور کاٹ کے یہ نہیں کہ رو پڑی بلکہ پھر کیا کہتی ہیں, قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹیں, اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں منور پہ انگلیاں ہیں. اوتھے ویک کے کٹوئیاں بھی تے انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھیں غازی ممتاز قادری شہید ہیں, ایتھے بغیر دیکھیں غازی علم الدین شہید ہے, ایتھے بغیر دیکھیں غازی عامر شیمہ شہید ہے, ایتھے بغیر دیکھیں شہید ہے. نہ پتر یہ مجھے آپ کی نہیں سمجھ آ رہی, اتنی دلیری کیسے آپ کر لو گے؟ کل یہ بے داڑھیا چہرہ لے کے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے چلے جاؤ گے؟ ہمت آ جائے گی؟ کیسے ہمت لاؤ گے جی؟ اس لیے پتر جتنے بچے ہیں میں سب کو گزارش کروں گا سونا کر کے, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوئی, دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. تھوڑا سا آپ کو بتا دوں قتل معشوق دا بھی کی ہے کیونکہ ابھی میرے پاس 6 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے جی, قتل معشوق دا بھی تھوڑا کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے قتل معشوق کی ہے. یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے. حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ شیخ تھے, اور قاضی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ پھر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے مختصر جی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی نا حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ, وہ لکھا ہے کہ وہ بڑی سخت مزاج تھی, زبان میں بڑی سختی تھی, اکثر وہ پیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے بڑے تلخ جملے کہہ دیا کرتی, لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کچھ نہیں کہنا. لکھا ہے ایک دن حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا, آپ نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا, وہ کام کر رہا تھا, بی بی صاحب آ گئی, آ کے اس پٹھان کو پوچھتی ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا ہے. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی, پھر توپوں کا رخ زوجہ محترمہ نے پیر صاحب کی طرف کر دیا. بھائی سب کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے جی. وہ پٹھان جو ہے نا وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا, لیکن جب حضرت کے لیے سخت جملے آئے برداشت نہیں ہوا. تلوار اس نے لگا رکھی تھی, اس نے جناب تلوار کو ہاتھ ڈالا اور میان سے باہر کھینچی گردن اڑانے کے لیے. یہ میرے شیخ کی بے ادبی کر رہی ہے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی. اب بھاگتے ہوئے آئے, بی بی صاحبہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے, پٹھان کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے. اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہے ہیں. جب کفیہ سنبھلی نا تو مرید پوچھتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, اگر اس سامنے پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما کر دیں, اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. ہائے ہائے. اب آگے سے فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے, ہم اس سے بھی راضی ہیں. بس اس میں ایک ہے بے زباں کی بڑی کڑوی ہے.
کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ ایویں نہیں بھائی جی یاریاں نبھدیاں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنی ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو۔ ہے پتر ہوں ساڑی باری آؤ، آپ بھی اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں، میں بھی آیا۔ آؤ پتر آج سارے تیار کر کے اٹھیے، آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی۔ وہ حضور امیر ملت کے روزے پہ لکھا ہوا ہے علی پور شریف میں، اولاد پاک ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے۔ اور جنہیں پتر کاکے بیٹھے دے ہو نا، پتر ٹھوٹیاں بھی ونڈو، کھیراں بھی ونڈو، سبیلاں بھی لاؤ، لیکن پتر اصل مول پینا جے عید کی آؤ ارادہ کر دئیے، آج تو بعد امام حسین دے نام دی رکھی نہیں لوانی ہے۔ مزہ آئے جی، مزہ آئے یہ گل، مزہ آئے گل دا جی۔ آؤ اپنے اندر والے یزید نہ بھی لڑیے، کدوں لڑنا ہے دے نال جی؟ جا جا وڑدا مندر مسیتی کا دیوان اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، آکھے پیر بولے شاہ اڑدیاں پڑھنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں ہے جی۔ آؤ پتر آج کچھ کر کے اٹھی ہے تو ہیں، نماز نہ چھڑو، اخلاق اچھا کرو، علم لے آؤ، توڑو نہ پتر، جوڑو میاں جی ہیں۔ اور قرآن شریف کھولو پتر، جس بچے کاکے نو قرآن نہیں نہ پڑھنا آندا پتر، بالکل شرم نہ کرو، اینا علماء نہ یاریاں لاؤ، سکھو قرآن شریف پتر۔ کل اللہ دی قسمیں نہیں جے سامنا ہونا نبی علیہ السلام دا، کل نہیں جے پتر سامنا ہونا نبی علیہ السلام دا، جان جانی اتنے اقبال بھی رو پیا، وہ بھی عرض کردہ یا اللہ جے صاحب لینا ہی تے انا کری از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بگی۔ آؤ پتر آج کچھ کر لئیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔